الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یتیم لڑکیوں کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ کل یتیموں کے حق کا ذکر ہوا تھا، ان یتیموں میں سے پھر خاص طور پر یتیم بچی۔ عرب کے معاشرے میں بھی اس سے زیادتی ہوتی تھی، آج کل بھی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسلام نے یتیم بچی کو تحفظ دیا کہ یتیم بچی کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے، اس کا مار نہیں دیتے، اس کا مال یتیم بچی کو باپ کی طرف سے ملا ہوتا اس کو ہڑپ کر لیتے، اس کے ساتھ حسن معاشرت نہیں رکھتے تھے۔ پر ٹھیک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا خبردار، یہ یتیم بچی ہے، کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں، اللہ پوچھنے والا، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ یتیم بچی کے ساتھ اگر ظلم زیادتی کرتے ہو تو نکاح ہی نہ کرو، اس کے مقابلے میں آزاد عورتوں سے کرو۔ فرمایا اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اس کے مقابلے میں فرما دیا، ساتھ ساتھ ضمن میں فرما دیا آزاد دوسری عورتوں سے نکاح کرو، ایک کے بدلے میں 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن ان سے بھی ساتھ ساتھ اجازت دے کر فرمایا اگر انصاف نہیں قائم کر سکتے ہو تو اپنی آخرت برباد نہ کرنا، ایک پہ اکتفا کرنا۔ انصاف رکھ سکتے ہو تو تب جائز ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو اور اگر تمہیں خطرہ ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف قائم نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامی، یتیم بچیوں کے بارے میں، تو فنکحوا، چھوڑ دو یتیموں کو نکاح کرنا، فنکحوا، پھر نکاح کر دو، ماں، ان عورتوں سے، تابا، جو پسند ہو، لکم، تمہیں، من النساء، دوسری عورتوں میں سے، مثنا، ایک کے بجائے 2 سے کر دو، وثلاثا، بلکہ 3 سے کر دو، ورباع، بلکہ 4 سے کر دو، 4 تک کی اجازت دے دی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن 4 کی اجازت دے کر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم 2، 3، 4 کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کر پاؤ گے، فواحدتاً، پھر ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اس باندی سے کرو جو تمہارے داہنے ہاتھ جس کے مالک ہیں، ذالک، یہ اللہ کا بتایا ہوا فیصلہ، ادنا، زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ تعولو، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ، حد سے پلٹ جاؤ گے۔ کل آپ کے سامنے یتیموں کے تحفظ کا ذکر ہوا، وہ آپ نے تفصیل سنی تھی۔
آج بھی اسی یتیم کی ایک الگ قسم یتیم بچی کے حق کا ذکر فرمایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی خالہ، اپنی معلمہ، استاد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یہ آیت کیا کہتی ہے، کس کے بارے میں بول رہی ہے اور کیسے نازل ہوئی ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، بچے کہ یہ آیت کریمہ یتیم بچیوں کے تحفظ میں آئی ہے کہ عرب کے معاشرے میں بندہ فوت ہو گیا، یتیم بچی ایک دو رہ گئی ہیں۔ اب ان یتیم بچیوں کا والی کل بھی آپ کے سامنے گزرا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، ان کا والی ذمہ دار، چچا زاد بھائی جی میرے چچی کی لڑکی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، ماموں زاد بھائی ہو جاتا، خالہ زاد بھائی ہوتا، پھوپھی زاد بھائی آ جاتا، یہ قریبی رشتے تھے، یہ میری بہن ہے جی تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ والی تو رشتہ دار ہوتا تھا، یہ ضامن ولی بن جاتا۔ بعد میں یتیم بچی جب اس میں اللہ نے حسن جمال بھی رکھا اور باپ کی طرف سے اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہوا ہے، باپ ہو گیا تھا فوت، بچی مال کا ہے، تو یہ والی کہتا کہ دیکھو اگر اس بچی کا نکاح باہر کر کے دیا، حسن جمال والی بچی بھی چلی جائے گی، مال بھی لے کر چلی جائے گی، میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ ہوتا خود والی، یہ بچی سے خود نکاح کر لیتا، والی ہے، چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، یا اپنی کسی بھائی کا نکاح کر دیتا، میں والی ہوں جی، اور اب اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یتیم ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، مار بالکل معمولی، باپ ہوتا تو کہتا میری بچی کا مار دو، اب بچی بیچاری تو اس کا والی یہی ہے، مار بھی نہیں دیتا، یہ بھی ناانصافی۔ نمبر 2، اس کے مال پہ نظر ہوتی کہ بچی باہر شادی کر کے دے دی، مال لے جائے گی، گھر میں ہی نکاح کر لو، مال بھی آ جائے گا، اس کو مال مہر کا نہیں دیا، اس کا مال ہڑپ کرنے لگا۔ تیسری بات آ جائے گی، جناب حسن جمال والی بچی ہے، گھر میں ہے، اپنی عیش و عشرت۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت بھی نہیں کرتا، یتیم کو کون پوچھنے والا، دل چاہا تو اس کے ازدواجی تعلقات پورے کر دیے، نہ چاہا تو نہیں کیے، دائیں بائیں شادیاں کرتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا، کون پوچھے جی یتیم بچی کے حقوق کا؟ اور بچیاں بول نہیں سکتی تھی بیچاری، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، پھر وہ بیچاری اپنا اس کو والی سمجھتی تھیں، جی ہم ان کے تابع کیا کریں؟ قرآن نے اس بات کا ذکر اس آیت میں کیا، خبردار، والیوں کو کہا، والیوں یتیم بچیوں کے ساتھ یہ 4 انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی مت کرو، انصاف قائم کرو، اس کو مار پورا دو، حسن معاشرت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو، ازدواجی تعلقات اس کے پورے کرو، اور اس کے مال کو ہڑپ نہ کرو، بلکہ اس کو مال دو، اس کو رہائش دو، اس کو کپڑا دو، اس کا خرچہ دو۔ اگر یہ ظلم کرتے ہو، تم ناانصافی کرتے ہو تو آخرت برباد کرو گے، اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ یہ آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے بہتر ہے یتیم سے نکاح ہی نہ کر، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہے تو آخرت تو بچے، ناانصافی کر لے گا تیری آخرت برباد ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، اس کے مقابلے میں یتیم بچیوں کے علاوہ کسی بچی سے اور عورتوں سے نکاح کرو، نکاح بھی ہو گیا، آخرت بھی بچ جائے گی، اور نکاح عام عورت سے کرو گے، اس کا باپ نکاح کر کے دے گا، مار بھی پورا،
خرچہ بھی پورا، اور بعد میں معاشرت کے اعتبار سے بھی اس کا تقاضا، ازدواجی تعلقات میں بھی اس کا تقاضا، وہاں تم اتنا ظلم نہیں کر پاؤ گے، تمہاری آخرت بچ جائے گی۔ یتیم بچوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اسلام نے یتیم بچی کو تحفظ دیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ یتیم بچیوں میں تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے، مار پورا نہیں دیتے ہو، نمبر 2 اس کی حسن معاشرت پوری نہیں کر پاؤ گے، ازدواجی تعلقات پورے نہیں کر پاؤ گے، اس کو خرچہ پورا نہیں دے پاؤ گے، بلکہ الٹا اس کے مال کے اوپر نظریں لگائی ہوئی ہیں، تو فن کی ہو چھوڑو، یتیم بچوں سے نکاح نہ کرو۔ اس کے علاوہ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہیں وہاں نکاح کرو نا، اپنی آخرت میں برباد کرو۔ تو یتیم بچیوں کو پورا تحفظ دیا، جس سے پتہ چلا کہ عورت سے نکاح کرو، اس کا حق مار پورا ادا کرو۔ یہی حق مار میں ڈنڈی مارتے، تبھی تو شریعت نے روکا ہے۔ اور پھر اس کے حسن معاشرت، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، ازدواجی حقوق کی طرف التفات نہیں، فرمایا خبردار یہ زیادتی نہ کرو، یہ حقوق ادا کرو، یہ عورت کا حق ہے، مار بھی پورا دو، خرچہ بھی اس کو پورا دو، حسن معاشرت، اچھا برتاؤ بھی کرو، اچھی ازدواجی زندگی بھی گزارو اس کے ساتھ۔ اور بخاری شریف میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا بڑا باغ تھا، بچی ایک ہی تھی، تو وہ باغ کی مالکہ بن گئی، باغ اس کے قبضے میں، اچھا خاصا قیمتی باغ تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی بچی کا والی بن گیا، بچی بھی حسین تھی، باغ بھی اس کے پاس آ گیا، تو اس نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا، اور نکاح کر کے پہلی زیادتی یہ اس کو مار ہی نہیں دیا، معمولی سا مار مقرر کر دیا۔ کون پوچھے، خود والی ہے۔ نمبر 2 کہنے لگا حسین بچی باہر جائے گی، میں خود کیوں نہ کروں، خود نکاح کر گیا۔ تیسری بات کہتا ہے بچی باہر نکاح کرے گی، باغ چلا جائے گا، بڑا قیمتی باغ ہے، بڑا سرمایہ ہے، تو بچی بھی میرے پاس، مال بھی میرے پاس، تینوں کام ہو گئے۔ مار میں کمی، حسین لڑکی قبضہ کر دی اور باغ بھی قبضہ کر دیا۔ تیسری بات حسن معاشرت بچی کے ساتھ کرنا، اچھی زندگی جو ہوتی ہے طریقے والی، ازدواجی تعلقات نمبر 5 پورے ادا کر۔ نہ جی باغ، پہلے اپنا مال بھی تھا، باغ بھی آ گیا، عیش و عشرت، کبھی ادھر کبھی ادھر، بچی کو پوچھے ہی نہیں، نکاح میں تو بند ہو گئی بیچاری، اس کے ساتھ حسن معاشرت بھی نہیں تھی، ازدواجی تعلقات بھی نہیں، بچی بول ہی نہیں پاتی، کیا کریں، کس کو شکایت کریں؟ دل میں کڑتی تھی، رب تو دیکھ رہا تھا، رب نے تو قیامت کے لیے ایک عادلانہ منصفانہ اسلام کے ضابطے نازل کرنے تھے، اللہ نے یہ آیت اتار دی، فرمایا خبردار یتیم بچی کے ساتھ اگر انصاف نہیں قائم کر سکتے نکاح مت کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو تم زیادتی کرتے ہو۔ اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرو، ان کا باپ پوچھے گا، چچا پوچھے گا، کوئی اور والی ان کو ہوگا، وہ تمہاری گرفت کرے گا، اور کم از کم آخرت تو برباد ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو انصاف والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج بھی انسان میں کمزوری آئی نا، اس کا جب دباؤ نہ ہو، یہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، عورتوں کا حق ہڑپ، بچیوں کا حق ہڑپ، یتیموں کا حق ہڑپ، کون پوچھے گا مجھے جی؟ او اللہ پوچھنے والا ہے، خدا کا بندہ۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم انصاف قائم نہیں کر پاؤ گے یتیم بچیوں کے بارے میں، چھوڑو ان سے نکاح کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر نکاح کرو اس کے علاوہ جو تمہیں عورتیں پسند ہیں ان سے کرو، بلکہ ایک کے بجائے آگے شریعت نے اور اجازت دی ہے، پھر ایک نہیں اور عورتوں سے ایک نہیں، مثنیٰ بلکہ 2 سے کرو، وثلاثا بلکہ 3 سے کرو، ورباع بلکہ 4 سے کرو، 4 تک کی اجازت دے دی۔ تو یہ ایک دوسرا مسئلہ آ گیا کہ نکاح کرو ایک عورت سے، 2 سے، 3 سے، 4 تک۔ امتی کے لیے بیک وقت 4 بیویوں سے نکاح کرنا قرآن کی اسی آیت کے اندر حکم آ گیا ہے، اجازت آئی ہے۔ فن کی ہو یہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اجازت ہے۔
کہ ایک سے نکاح کر بلکہ دو سے. یہ واو کا میں نے مانا عربی گرامر کی وجہ سے بل کے معنی کہ امام بخاری نے بھی اس کو اسی انداز میں لیا ہے. تو فرمایا ایک سے کر بلکہ دو سے بلکہ تین سے بلکہ چار سے، وہ تمہاری مرضی، اجازت ہے. تو 4 تک کی تزویج شادیوں کا، بیویوں کا شریعت نے اجازت دے دی کہ ان سے نکاح کر لو. یہ 4 تک کی اجازت امتی کو ہے. اجازت ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اجازت بھی کیوں دی ہے؟ وہ حکیم رب ہے، بندے اس نے پیدا کیے، اندر کی حکمتیں وہ جانتا تھا. بندوں کے 3 درجے ہوتے ہیں مردوں کے. بعض لوگ جسمانی قوت میں بھی درمیانے، مالی قوت میں بھی درمیانے. ان کو کہا ہے کہ بیوی کرنا، جسمانی بھی درمیانے ہوں، گزارا ہے، مال بھی گزارا ہے، تاکہ گزارے کے ساتھ بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اور بعض دفعہ جسمانی قوت میں درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، مال بھی تھوڑا سا اعلیٰ ہے. شریعت نے کہا 2 کر لو پھر، تاکہ جسمانی قوت اعلیٰ ہے تو کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اجازت دے دی ایک سے آگے کی. مال بھی ہے، ناانصافی نہیں ہوگی، مال ہے خرچ کر لو گے 2 پر بھی، زیادتی نہیں ہوگی، اجازت. اور بعد تیسرے درجے کے بعض لوگ، آج کا بھی دیکھیں گے بعض لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جسمانی قوت باہ میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں، اور مال میں بھی بہت آگے. شریعت نے کہا 4 تک جا سکتے ہو، کہ ایک پر روکیں گے تو گناہ کا اندیشہ ہے، لغویات اور بکواسات کا اندیشہ ہوگا. اس لیے شریعت نے ان کے مزاج کے مطابق فرمایا ایک بھی ٹھیک، بلکہ 2 کر لو، بلکہ 3، بلکہ 4 تک اجازت دی بندوں کے اعتبار سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا ہے کہ طاقت ہو، طاقت جسمانی بھی ہو، مالی بھی ہو، ان کے حقوق ادا کر سکو. تو تب جسمانی طاقت بھی نہیں، مال نہیں ہے، اور شادیاں کرتا 2 3 بعد میں وہ رلتی رہتی روتی رہتی ہیں، صوفی غائب ہے. تو یہ زیادتی ہے. فرمایا مال نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا ہے، تو یہ تو زیادتی ہوگی. کہ اگر اللہ نے یہ چیزیں دیں تو پھر اجازت ہے شریعت میں امتی کے لیے. 4 تک کی اجازت دی ہے، اور 4 کی اجازت دے دی ہے. یہ میں نے عرض کیا لازم نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا 4 کی اجازت. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، 1 کے بجائے 2 کرتے ہو، لیکن تمہیں خطرہ ہے میں کمزور آدمی ہوں، میرا مزاج کمزور، میری طبیعت کمزور، میری گرفت کمزور. تو اگر تمہیں خطرہ ہو انصاف 2 کے درمیان، 3 کے درمیان میں، 4 کے درمیان میں نہیں قائم ہو سکتا ہے، فرمایا اپنی آخرت برباد نہ کرنا، 1 پر اکتفا کر. بیویاں تو 2 کرنی بڑی آسان ہو جائیں گی، کبھی تھوڑا سا مال آ جائے گا تو، یا ویسے شوق ہو جائیں گے تو، لیکن انصاف قائم کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا انصاف. 2 کرنے کی اجازت ہے، 3 کی اجازت ہے، 4 کی اجازت ہے، لیکن انصاف کے ساتھ. انصاف نہیں تو 1 پر اکتفا کر. اور انصاف بھی کس چیز میں؟ بیویاں اگر ہیں، بیوی کا حق ہے، مار سب کو دینے ہیں. مال ہے ہی نہیں اور بیوی 2 تک کرتا جا رہا ہے. کہتا ہے مال کس نے، مار کس نے دینا؟ نہ مار بھی دے، مکان بھی دے، رہائش کا کمرہ دے. ہر ایک کو کمرے کا حق حاصل ہے بیوی کو. اس کا خرچہ بھی دے کھانے پینے کا، اور اس کا کپڑا بھی دے، اس کی دیگر ضروریات بھی پوری اس کو عطا کر. اور ازدواجی تعلقات میں بھی اس کا پورا حق ادا کر. شب باشی کے اعتبار سے بھی برابری ہو، ان چیزوں میں برابری، مار میں برابری، اور چیزوں میں برابری، مکان میں برابر. ایک کو ایسا مکان، دوسری کو بھی ایسے ہی. ایک کو 1 کمرہ، دوسری کو بھی 1 کمرہ. ایک کو کپڑے تو دوسری کو بھی کپڑے. ایک کے لیے کھانا اچھا تو دوسری کو بھی وہی کھانا اچھا. برابر انصاف ہوگا. اگر انصاف نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-4 کی طرف نہ جانا. انصاف نہیں ہوگا تو فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ 2-3 بیویوں والے ہوں گے، لیکن انصاف قائم نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن ان کا آدھا دڑ فالج زدہ ہوگا، اور بتایا جائے گا آدھے دڑ والے فالج والے، پتہ چلا تو 2 بیویاں کر کے ایک طرف مائل ہو گئے، دوسری کا حق ادا کیوں نہیں کیا.
تو یہ ان چیزوں میں حقوق ادا ہوتے ہیں کہ مار بھی دے دو، ان کا خرچہ بھی دو، ان کو رہائش کا کمرہ بھی دے دو، ان کا کپڑا بھی دے دو، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرو، شب باشی کا بھی خیال کرو۔ باقی دل اگر ایک کی طرف مائل ہو گیا، دل اللہ کے قبضے میں، بندے کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، لیکن وہ نبی کی امتی کے لیے نہیں ہے، امتی کے لیے بیک وقت 4 ہی ہیں، جیسے آیت میں آیا۔ وہ ایک الگ لمبا مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان عائشہ کی طرف زیادہ تھا۔ عائشہ کے علم کا بھی بڑا انداز تھا، عالمہ بھی بہت بڑی تھیں، نبی کی بھی ادھر میلان ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے ہیں، اللہم لا تلمنی فیما لا املک، یا اللہ جس میں میرے دل کا کنٹرول نہیں ہے مجھے اس میں پکڑ نہ کرنا۔ تو مائل تھوڑا سا عائشہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن انصاف جہاں نبی کا اختیار وہاں برابری تمام بیویوں میں۔ اسی لیے آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، نبی کی چاہت ہے عائشہ ہی کے کمرے میں رہوں۔ نبی یہ نہیں کہتے میں ادھر رہوں، دل کا میلان تو عائشہ کی طرف ہے، لیکن عمل اس پہ نہیں کر رہے ہیں کہ عمل میں میرا اختیار ہے، میں برابری کروں گا۔ تو نبی ازواج آئی ہیں بیٹھی ہوئی کہ میں کل کس کے پاس جاؤں گا؟ دوسری نے کہا کل ہمارے پاس، لیکن یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، اسی گھر میں ہوں گے، ہم خدمت کے لیے آئیں گے۔ پھر پوچھتے میں پرسوں کس کے پاس جاؤں گا؟ وہ کہتی نہیں یا رسول اللہ ادھر ہی ہوں گے، ہم ادھر خدمت کریں گے۔ اسی عائشہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، سوموار سے لے کر اگلے سوموار تک، اگلے سوموار کو دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، عائشہ ہی کے گھر میں، عائشہ ہی کی گود میں۔ چاہت بھی ایسی تھی۔ تو یہ فرمایا یہ انصاف کرنا پڑے گا۔ بعض دفعہ لوگوں کو شوق تو ہو جاتا ہے 2-4 بیویوں کا، لیکن انصاف نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو انصاف والی کیفیت نصیب فرمائے۔ انصاف اسلام میں ایک عمدہ رکن ہے، انصاف نہ ہو ظلم ہی ظلم میں جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے اوپر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی بات آپ کو سنا دوں جس سے سبق مل جائے گا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ایک بہت بڑا عالم گزرے ہیں ہندوستان میں۔ اللہ نے اس سے دین کا بڑا کام لیا، بڑا دین کا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی ہیں دین کی اشاعت میں اس نے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں کبھی کبھی پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کیا، بعض کتابیں ان کی طرف اعمال قرآنی تویزوں والی کتاب غلط بھی منسوب ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے، یہ بعض لوگوں نے فضول بھی کیا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا عالم تھا، بیویاں 2 تھیں، اولاد نہیں تھی۔ واہ ربا، فیصلہ کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تویز کر کے دے دو اولاد ہو جائے، اور تویزوں سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ خدا کا بندہ یقین خراب ہے، ایمان خراب ہے۔ اگر تویزوں سے ہوتے، اشرف علی صاحب تھانوی ماشاءاللہ بڑے بزرگ، بڑے ولی تھے، اعمال قرآنی ایک کتاب ادھر ادھر ملتی رہتی ہے، اس کی طرف منسوب ہے، یہ سارے تویز وہاں چلتے پھر نہ ہوا نہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ نبیوں کو کبھی دے دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا ہے، جس کو دیتا ہے بتیرے دیتا ہے، جس کو نہ دیتا نہیں ہے۔ دنیا بیچاری ٹکرے مارتی رہے، فیصلے اس کے اپنے، حکمت بھی وہی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بڑے مرید تھے، بڑے شاگرد تھے، بڑا دین کی، ان تھانہ بون میں ان کو بڑی خانقاہ تھی، دنیا آتی تھی ان کے پاس۔ ان کا ایک پرانا شاگرد آیا، تو طریقہ بھی ہوتا ہے کہ شاگرد آ جائے، کوئی تحفہ لے کر استاد کے لیے آ جائیں۔ تحفہ ویسے بھی اسلام میں اچھی چیز ہے، دین پسند بھی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی۔ تو وہ چلتے ہوئے، آج کل بھی موسم ہے ہمارا، وہ چلتے ہوئے آیا، اس نے کہا جی موسم گرمی کا ہے، اور گرمی کے موسم میں بہترین چیز یہ تربوز ہے، ادوانا۔ اس نے دیکھا بڑے بڑے ادوانے پڑی ہوئی، اس نے کہا حضرت کے لیے ادوانا لے جاتا ہوں۔ ایک اچھا سا ادوانا تول دیا، پسند آ گیا۔ اس نے کہا کٹ، اس نے کہا کٹ نہیں لگانا ہے تاکہ مرضی سے استعمال کرے اگلا، کٹ لگ گیا تو جلدی کرنا پڑتا ہے، مرضی ختم۔ اس نے وہ ادوانا تولا۔ اب وہ بندہ ہے، وہ بھی مولوی تھا نا، اشرف علی صاحب تھانوی کا شاگرد تھا۔ اس نے کہا بھائی ترازو کے ایک تول میں اس کو رکھ، ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ایک اور دانہ بھی رکھ، برابر کر کے دے۔ اب وہ جو دانہ اٹھائے ادھر رکھے تو یا دانہ وزنی نکل جاتا دوسرا، یا پھر دانہ ہلکا نکلتا، یہ پہلے والا وزنی نکل جاتا۔ ایک دانہ رکھے تولے، 2 دانے رکھے، 3 رکھے۔ اس نے کہا مولوی صاحب
یہ 1 پاؤ آدھا کلو اگر وزنی ہے نا میری طرف سے لے جا اسی کو. بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک دانہ تو تولا ہوا ہے تو دوسرا تولتا ہے تو وہ ہلکا نہیں دیتا ہوں، میں آپ کو وزنی دے رہا ہوں، اپنی طرف سے دے رہا ہوں، لے جا. وہ کہتا نہیں لے جاؤں گا، مجھے برابر کر کے دے. اب عوام کو تو مسئلہ نہیں آتا تھا، مولوی لینے والا تھا، مولوی کو مسئلے کا پتہ ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، آدھا کلو زیادہ لے جاؤ خدا کا بندہ، میں تول تھک گیا ہوں آپ کے دانوں کو، اس کے برابر نہیں آ رہا ہے اعتدال پہ. اس نے کہا نہیں بھائی دینا پڑے گا برابر، نہیں تو میں لے ہی کر نہیں جاتا ہوں. واہ. اس نے پوچھا یہ کیوں؟ اس نے کہا جس استاد کے پاس لے کر جا رہا ہوں تحفہ اس کی 2 بیویاں ہیں، تو ایک بیوی کے لیے وزنی، دوسری کے گھر جائے گا ہلکا، یہ انصاف کے خلاف ہے، اللہ پکڑے گا. میں تو ایسے نہیں کروں گا، میں نے انصاف قائم کرنا ہے، میں نے کل اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ہے انصاف. یہ جن لوگوں کے دل میں اسلام اترا، حقیقت قرآن کی اتری، ان کا یہ عمل تھا. اللہ ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے. بندہ ادوانے والا اور سٹال والا مجبور ہوا، اس نے ادانے صوفی کو برابر کر کے 2 دے دیے، لے گیا. آیا مجمع بیٹھا ہوا، درس چل رہا تھا، وہ کونے میں رکھا کہ بھائی مجمع کے سامنے تو تحفے نہیں پکڑائے جاتے، وہ اس میں ریاکاری آ جاتی ہے. رکھ کر ایسے بیٹھ گیا. درس ختم ہوا، آیا حضرت السلام علیکم، حال وال پوچھے. آہستہ سا کہنے لگا حضرت طالب علموں میں چھوٹا بچہ بھیج دو یا میں خود جاؤں، وہ تحفہ لایا ہے وہ کونے میں رکھا ہوا ہے، جا کر دے آؤں، یا بچہ بھیج دو میرے ساتھ. میں نے کیا لائے بھائی؟ ادوانا لایا. تو 2-4 ساتھی رہ گئے، باقی کلاس چھٹی ہو گئی، چلے گئے. 2-4 بیٹھ گئے. میں نے کہا لے آؤ ان کو، میرے پاس لے آؤ. شاگرد کو بھی انصاف آتا تھا لیکن استاد اس سے بھی آگے تھا. کہا لے آؤ دونوں کو. لے آئے. کہا چھری بھی لے آؤ. کہا کیا کرتے ہیں حضرت؟ کہا دونوں کو درمیان میں کاٹتا ہوں، دونوں کو کاٹوں گا. کہا کیوں حضرت؟ کہا میری 2 بیویاں نہیں ہیں. میں نے کہا حضرت مجھے پتہ تھا 2 ہیں، اسی لیے میں برابر تول کر لایا ہوں، بندے سے لڑتا رہا ہوں، میں برابر ہے، میں برابر کر کے لایا ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی لاؤ، چھری لاؤ. کہا حضرت ضائع نہ کرو، جب آپ گھر میں جائیں گی گھر والی اپنی مرضی سے رات کو کاٹے صبح کاٹے، کٹ گیا تو یہ جلدی کھانا پڑے گا، تو مرضی کے مطابق کھا لیں گے آپ بھی آپ کے گھر والی. جب آپ ایک کے پاس جائیں گے وہ آج کاٹ لے گی، کل دوسری کے پاس جائیں گے وہ کاٹ لے گی. تو حضرت نہ کاٹو بھائی، چھری لاؤ. حضرت کا حکم تو سخت ہوتا تھا، ان کا تزکیہ بھی سخت ہوتا تھا، اپنے ان کا تزکیہ. لے آئی چھری، برابر درمیان سے کاٹا، ایک دانہ بھی دوسرا بھی. ایک کا ایک ٹکڑا ادھر رکھا، دوسرے کا ٹکڑا ادھر رکھا، دوسرے کے 2 ٹکڑے ادھر. تو شاگرد نے کہا استاد جی کام برابر ہے، آدھے آدھے کاٹے ہیں. پہلے 7 کلو کا میں لے کر آیا، اب بھی 7 کلو ادھر ہے 7 کلو ادھر، کٹ گیا ہے. اس نے کہا نہیں، معاملہ برابر کہاں ہوا؟ اگر ایک ہی دانہ بیچتا تو ایک پھیکا نکلتا، دوسرا میٹھا نکلتا، انصاف کے خلاف تھا. میں نے کاٹ دیا، پھیکے نکلے دونوں تو دونوں کے پھیکے، اگر دونوں میٹھے تو دونوں کے میٹھے. ایک پھیکا ایک میٹھا ہے تو دونوں کے پاس پھیکا بھی جائے گا میٹھا بھی جائے، دوسری کے پاس بھی پھیکا بھی میٹھا بھی جائے. انصاف اس کو کہتے ہیں. میں نے کل اللہ کی عدالت میں جانا ہے، میں نے ادھر تو زندگی نہیں گزارنی ہے. یہ ہے انصاف. اور آج کل ماشاءاللہ 2 پیسے آ گئے تو کہتا میں شادی کرتا ہوں، نہیں تو خفیہ کر دیتا ہے، نہیں تو آگے بھی. انصاف بھی تو ہے، خدا کا بندہ، ایسے کام کرنے تو آسان ہے. شریعت نے اسی لیے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، تمہارے مزاج میں انصاف نہیں، بعض بندوں میں انصاف نہیں ہو سکتا ہے، تو فرمایا ایک پہ اکتفا کرو خدا کا بندہ. یا پھر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بلکہ اگر باندھی ہے تو اس کے ساتھ بھی گزارا کر لو. ساتھ باندھی آج کل ہے ہی نہیں دنیا میں. فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ اللہ نے فیصلہ اس لیے دیا تاکہ تم ناانصافی نہ کرو. اللہ ہم سب کو ناانصافیوں سے محفوظ فرمائے اور ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.